بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا جانے انجانے میں کہ ان کے گھر میں غربت، ان کے گھر میں بے برکتی، ان کے گھر میں رزق کی کمی کیوں آ رہی ہے، وہ جبکہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو انسان سے دانستہ یا نادانستہ وقوع پذیر ہو رہے ہوتے، اگر وہ ان کو کنٹرول کر لیں تو ان کے گھر سے 90% جو بے برکتی اور رزق کی کمی ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس پہ عمل کر کے خود دیکھیے گا۔ نمبر 1، یہ ایسی چیز ہے جس کو تو میں کیا کہوں کہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، اٹیچ بات۔ گھر کے اندر اٹیچ بات کا ہونا یہ سب سے بڑی نحوست ہے، اور یہ ہمارے کلچر اور روایات کا اب حصہ بن چکا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ختم کر پائے۔ گھر میں ٹوٹا ہوا سامان، مشینری، ٹوٹا پھوٹا کوئی لکڑی کی چیز ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی بارش میں بھیگی ہوئی لکڑی ہے، کوئی ایسی مشینری جس کے اندر وہ قابل مرمت ہے لیکن وہ پڑی ہوئی ہے، اس کا نیگیٹو اورا آپ کے گھر کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے گا۔ یا تو اس کو بیچ دیجئے یا صحیح کرا کے اس کو استعمال میں لائیں۔ پرانی چیز، پرانی مشینری۔ 2، تیسرے نمبر پہ پرانے کپڑے جن کو کوئی نہیں پہن رہا، سائڈ میں پڑے ہوئے، کونے میں پڑے ہوئے، بہت ڈھیر لگا ہوا ہے، یا پرانی ردی پڑی ہوئی ہے، اس پہ کیڑے بھی جمع ہو رہے ہیں، اس پہ پانی بھی پڑ رہا ہے، اس میں جو ہے اپنا بدبو بھی، تعفن بھی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی اور رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ گھر کی ڈرینیج لائنوں کا چوک ہونا یا اس میں اسمیل آنا، یہ خاص راہو اور شنی کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے، یہ گھر میں پیدا ہو فوراً ختم کرائیں۔ سیپیج کا آ جانا، پڑا ہوا ہے، پینٹ کرنے کی کسی کو زحمت نہیں ہو رہی، یہ بھی نحوست میں ایک بہت بڑی چیز آ جاتی ہے اور بے برکتی ہوتی ہے گھر میں۔ گھر کا جو سب سے پہلا حصہ جہاں پر ہر آدمی کی نظر پڑتی ہے وہ آپ کا دروازہ، وہ جس سے داخل مکان یا داخل دکان ہو رہا آدمی، اگر وہ ٹوٹا پھوٹا زنگ آلود ہے، نحوست، یعنی آپ نے اپنی چیز کی ابتدا ہی میں گندگی اور نحوست کر دی، اس کو درست کرائیں۔ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹوٹا ہوا برش ہوتا ہے، ٹوٹی ہوئی کنگھی ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک خاص بدشگونی اور نحوست ہے، ان کا استعمال ترک کریں، چاہے وہ کنگھا ہو چاہے وہ برش ہو۔ گھر میں مکڑیوں کے جالے بن جانا، یہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، جس گھر میں مکڑیوں کے جالے یا دکان میں مکڑیوں کے جالے ہوں گے وہاں پر افلاس آتا ہی آتا ہے، یعنی غربت آتی ہے، ان کو ہٹائیں گھر سے۔ اور مکڑی کوئی مقدس چیز نہیں ہے، وہ سورہ عنکبوت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں وہ مقدس چیز نہیں ہے، جو بھی انسان کے لیے ہارم یا نقصان پہنچائے وہ چیز کو ختم کرنا، مارنا اسلام میں شرعی جائز ہے، چاہے وہ سانپ ہو، بچھو ہو، مکڑی ہو۔ دوسرا، گھروں میں لوگوں کی چھپکلیاں دیواروں پہ آ رہی ہوتی ہیں، لوگ نوٹس نہیں کرتے، یہ جادو ٹونا سفلی کا ایک بہت بڑا ٹول بھی ہوتا ہے۔ مکڑی اور چھپکلی، ان کو گھر سے نکالیں یا ان کو ماریں۔ اس کے علاوہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ ہر آدمی کے یہ کام آئے گی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے، دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے، نقطہ نظر سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے۔ لوگ لیفٹ لیگ سے پینٹ، پاجامہ، شلوار پہنتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نحوست پیدا کرتی ہے۔ ہمیشہ دایاں پاؤں استعمال کریں، ہاتھ بھی دایاں استعمال کریں، لیفٹ ہینڈ کو ابتدا میں نہ استعمال کریں۔ ایک اور چیز، گھر میں مہمان آ گئے مگر اندر بظاہر آپ نہیں کر رہے لیکن اندر سے آپ کے ناراضگی کا عنصر پیدا ہو رہا ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں کہ مہمان کے آنے پر کبھی ناگواری نہ پیدا کرنا، نہ ظاہراً تو خیر کرتے ہی نہیں ہوں گے لوگ، بہت کم ہوں گے، اندرونی طور پہ بھی، کیونکہ جب گھر میں مہمان آتا ہے اور وہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری نحوستیں اور بہت ساری بے برکتیاں گھر سے نکل جاتی ہیں، وہ اللہ کی رحمت بن کے آتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اسلام میں کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہوتا ہے۔
ایک بڑی عقلی لحاظ سے چیز ہے، اپنی آمدنی سے زائد اخراجات رکھنا، یہ بھی دنیاوی لحاظ سے بے برکتی کا سبب ہوتا ہے۔ سنا ہوگا نا آپ نے کہ اپنی چادر کے حساب سے پاؤں پھیلائیں، تو یہ چیز پھر شنی کو، سیٹرن کو ایکٹیو کر دیتی ہے، فضول خرچی۔ دوسرا، شریعت میں شرم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنے بغل کے بال، زیر ناف بال اگر 40 دن سے اوپر گزر جاتے ہیں تو بندے کے اندر بیماریاں، نیگیٹیوٹی اور اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں جو اس کی رزق کی فراوانی میں پرابلم کا باعث بنتی ہیں، اور اسی لیے ہمارے اسلام میں ہے کہ ان کو قطع کرنا چاہیے، زیر ناف بال بھی، بغل کے بال بھی۔ ایک آپ نے اور چیز نوٹ کی ہوگی، لوگ کو عادت ہوتی ہے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں یا انگلی انگوٹھا منہ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے اپنے معاشرے میں دیکھی ہے، مطلب اپنے معاشرے سے مراد میری بر صغیر پاک و ہند، ہندوستان پاکستان، کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ کھڑے کھڑے بال بنا رہی ہوتی ہیں، کھڑے میں، اور بالوں کو اپنے سنوار رہی ہیں۔ یہ بھی گھر کے اندر نحوست پیدا کرتا ہے۔ بیٹھ کے اپنی چٹیا، پونی، جو واٹ ایور جو بھی بنانا ہے، بالوں کو سنوارنا ہے، عورت کو بیٹھ کے کروانا چاہیے۔ دوسرا، یہ ہمارا اسلام بھی اس کو کہتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سوئے رہنا، یہ بھی گھر میں بے برکتی پیدا کرتا ہے، سن ویک ہونے لگتا ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ، اور یہاں تو ایک ٹریڈیشن ہے، میں نے دیکھا ہے دیر سے لوگ اپنا کاروبار کھولتے ہیں، دیر سے سو کے اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آج کل یار کمائی نہیں ہو رہی، رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہمیشہ دیکھ لیجئے گا، پرانے زمانوں میں دیکھ لیجئے گا، صبح فجر کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ اپنی روزیوں کے لیے نکل جاؤ، یہ بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ غسل نہ کرنا، دیکھیں اسلام طہارت اور صفائی کا گہوارہ ہے۔ غسل کرنے سے، جب آپ روز غسل کرتے ہیں تو آپ کی 10 نحوستیں اس غسل میں بہہ جاتی ہیں، اور اسلامک لحاظ سے غسل کرنا جو ہے وہ تو اور آپ کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی، میرا یہ سائڈ سے کپڑا پھٹ گیا، یہ آگے سے یہ پھٹ گیا، اس کو کھڑے کھڑے سی دیا، یعنی جسم پہ آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے اور اسی پہ آپ سوئی لگوا رہے ہیں، لوہے کی چیز، یہ بھی نحوست اور بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ درخت کے نیچے پیشاب کر دینا، یہ اتنی بڑی، میں نے گرداب میں آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ دیکھیں آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ رب العزت نے تیری آنکھوں کے آگے وہ پردے ڈالے میں کہ جو تجھے نظر نہیں آتا، اگر وہ پردے رب العزت ہٹا دے تو تجھے زمین پہ پاؤں رکھنے میں مشکل ہوگی کہ میں کہاں پاؤں رکھوں کہاں نہ رکھوں۔ اتنی رب کی مخلوق بکھری ہوئی ہے اس دنیا میں اور کائنات میں، مگر چونکہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ان کے آگے پردہ نہیں ہے، تو ان کا بچنا ان کے لیے لازم ہے۔ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہماری پکڑ نہیں ہے۔ اور جب لوگ درخت کے نیچے یا کسی پودے میں، آپ نے دیکھا ہوگا، پیشاب کر دیتے ہیں، ایسی نحوست کے لپیٹے میں آتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ بعض دفعہ حشرات، چینٹیاں وغیرہ، ان کے بھی ٹھکانے ہوتے ہیں، اور آپ کو کیا معلوم کہ اس درخت پہ کون سی مخلوق ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، پیپل، کیکر، بیری، آپ کا نیم، جامن، یہ درخت ایسے درخت ہوتے ہیں جہاں پر جو دیگر مخلوقات ہوتی ہیں عموماً ان کے بسیرے ہوتے ہیں۔ اور ناریل کا درخت یا تلسی کا جو ہوتا ہے درخت، یہ جب لگتا ہے تو بہت ساری نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے۔ مہندی کا پودا جس گھر میں لگتا ہے وہاں سے نحوستیں ختم ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں تاکہ وہ چیزیں، ناریل، مہندی اور بیری، اور آپ کا اللہ بھلا کرے تلسی، یہ ایسے پودے اور درخت ہوتے ہیں جو گھر میں باعث برکت ہوتے ہیں۔ تو یہ خیال رکھیے گا، درخت وہ بھی برے نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو لوگوں کے سلوک ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ اپنے آپ، میرے پہ تو فلاں جادو ہو گیا، میرے پہ تو عجیب نحوست آ گئی، جب سے یہ اس کے ساتھ ہوا اس کو پتہ نہیں چلا۔ دوسرا، لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا استنجا، وہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے، ہڈیوں سے، کوئلے سے کبھی نہ کرو، کیونکہ